السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں آپ سب کو دانیال حسن پروڈکشن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آسان قرآن کہانیوں میں سے اگلی کہانی کا نام ملکہ کی بہادری، جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس وقت قبیلے میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ ہر سو چیخ و پکار کی آوازیں دیں، اور جس کے سینگ جدھر سما رہے تھے وہ ادھر بھاگا جا رہا تھا، گویا قیامت صغریٰ کا منظر بپا تھا۔ آسمان پہ عجیب و غریب قسم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ان بادلوں کے چھاتے ہی ایک نامانوس سی بو پھیل گئی تھی، جو سیدھا ذہن پہ اثر انداز ہو رہی تھی۔ قبیلے کے تجربہ کار بزرگ بھاگنے کے بجائے سب کو ماسک لگانے کا مشورہ دے رہے تھے۔ ان کے مطابق یہ ایک سخت قسم کا عذاب تھا جو بہت مہلک ثابت ہو سکتا تھا، لہٰذا احتیاطی تدابیر پہ عمل کیا جانا چاہیے۔ اسی لمحے اچانک پورے قبیلے پر پاؤڈر کی بارش ہونے لگی۔ زہریلا پاؤڈر، زہریلا پاؤڈر۔ چاروں طرف یہی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ دیکھتے ہی قبیلے کے تجربہ کار افراد کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ انا للہ بڑھنے لگے۔ اب انہیں تباہی یقینی نظر آنے لگی تھی۔ اب وہ بھی دوسروں کی طرح بوریا بستر گول کر کے نعرہ فرار لگا رہے تھے، کیونکہ اب اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ وہ سب ٹولیوں کی صورت میں بھاگ رہے تھے۔ اس افراتفری میں بھی ان کا نظم و ضبط مثالی تھا۔ وہ قطار بنا کر چل رہے تھے اور اپنے لیڈروں کی ہدایات پہ کان لگائے ہوئے تھے۔ جلد ہی وہ زہریلے پاؤڈر والی بارش سے دور پہنچ گئے۔ اب وہ محفوظ مقام پر تھے۔ ساری چیونٹیاں رک جائیں، اچانک ایک تیز آواز آئی اور چیونٹی قبیلے کی منظم چیونٹیاں اچانک رک گئیں۔ میں قبیلے کی شورا کا رکن سردار نامیز تم سب سے مخاطب ہوں۔ وہی آواز دوبارہ سنائی دی اور ایک باوقار چیونٹا آگے بڑھ کر سب کے سامنے آ گیا۔ یہ پورے قبیلے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کو دیکھ کر سبھی نے احترام سے نگاہیں جھکا لیں۔ ادھر سردار گویا ہوا، بہادر چیونٹیوں، ہمارا قبیلہ اس جگہ پہ ایک لمبے عرصے سے آباد ہے اور ہم کبھی اس طرح کی آفات کا شکار نہیں ہوئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مل جل کر ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم انسانوں سے دور رہیں گے اور انہیں تنگ نہیں کریں گے۔ اس کا فائدہ ہم سب کے سامنے تھا کہ انسانوں نے بھی آج سے پہلے ہمیں کبھی تنگ نہیں کیا۔ نہ ہم پہ زہریلی بارش ہوئی، نہ پاؤڈر کی بارش، نہ گرم پانی کا سیلاب، اور نہ کوئی زلزلہ برپا ہوا تھا۔ لیکن اب ہر روز ان میں سے کوئی نہ کوئی آفت ہم پر آن پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کسی نے بیل مجھے مار والا کام کیا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں وہ کون ہے، مجھے فوراً جواب دو۔ سردار کی آواز گونج رہی تھی اور سبھی چیونٹیوں کے سر جھکے ہوئے تھے۔ کچھ لمحے خاموشی طاری رہی اور پھر ایک آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ غلطی ہمارے گروپ سے ہوئی سردار، ہم مٹھائی کی مہک سونگھ کر رہ نہ سکے تھے اور اسے کھانے لگے تھے کہ انسانوں نے ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ سردار، ہم آپ سے اور ملکہ سے معافی چاہتے ہیں۔ ایک گروہ کے نگران نے آگے بڑھ کر اطراف جرم کیا۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ سردار نے افسوس بھرے لہجے میں یہ تبصرہ کیا۔ پھر وہ چونک پڑے اور کہا، ملکہ کہاں ہے؟ ان کی بات سن کر سبھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ ان میں سے کسی نے ملکہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے ملکہ آج بھی قوم کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک اور چیونٹی سردار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، اور یہ تیسری بار ایسا ہو رہا ہے کہ ملکہ نے قوم کو مشکل میں چھوڑ کر راہ فرار اختیار کی ہے۔ سردار نامیز نے قدرے غصے سے کہا، سردار، میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہوں گی۔ اچانک ایک گروہ کے نگران نے آگے بڑھ کر کہا تو سبھی اچھل پڑے۔ کیا مطلب؟ تم ملکہ کا خفیہ ٹھکانہ جانتے ہو؟ سردار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی ہاں سردار، آپ کو پتہ ہے کہ میری بہن ملکہ کی خاص کنیزوں میں شامل ہے، اس لیے مجھے ان کے ٹھکانے کا علم ہے۔ نگران نے وضاحت کی۔
تو یہ بات ہے۔ اچھا اب میری بات غور سے سنو۔ تمام نگران اپنے اپنے گروہوں کو لے کر پرانے ٹھکانے کی طرف سفر کریں اور قبیلے کے تمام معزز سربراہان میرے ساتھ چلیں۔ آج ہم ملکہ سے بات کرتے ہیں اور اگر ضروری ہوا تو ہم نئی ملکہ کا انتخاب کر لیں گے۔ یہ قبیلے کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ سردار نے تیز تیز بولتے ہوئے کہا اور پھر وہ تمام اپنی اپنی منزل کی جانب چل دیے۔ وہ ایک طویل و عریض گھاس تھا، چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرے کا راج تھا۔ جس جگہ شورا کا اجلاس جاری تھا صرف وہاں پہ روشنی کا انتظام تھا اور 4 چھوٹی چھوٹی قندیلیں جگمگا رہی تھیں۔ سردار مجلس شورا کے سربراہان کے ہمراہ ملکہ کے خفیہ ٹھکانے تک پہنچ گیا تھا اور اب وہ ملکہ کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے۔ ملکہ عالیہ، آپ ہماری روایات سے بخوبی واقف ہیں۔ ملکہ پوری قوم کے لیے ماں کی طرح ہوتی ہے۔ اسے خود سے زیادہ اپنی قوم کی فکر ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن جب ہمارے قبیلے پہ آفت آئی تو آپ نے قوم کی کوئی پرواہ نہ کی، نہ کوئی ہدایت جاری کی، بلکہ چپکے سے اس ٹھکانے میں آ بیٹھی۔ یہ ملکہ کی شان کے مناسب نہیں۔ ایک سینئر چیوٹی نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا، جبکہ دیگر اراکین بھی تائید میں سر ہلانے لگے۔ ملکہ کے رونق بھرے چہرے پہ سختی اور غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پھر اس کی آواز گونجی، میں نے قوم کو کہا تھا کہ وہ انسانوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالیں، غلطیاں قوم کرے اور اس کی تلافی میں کروں، یہ ممکن نہیں۔ ملکہ عالیہ، قوم تو نادان بچے کی طرح ہے، اگر کسی نے غلطی کی تو اسے آپ سزا دے سکتی تھیں، آپ ان سب امور سے الگ تو نہیں ہو سکتی۔ سردار نے ناخوشگوار لہجے میں ملکہ کو جواب دیا، کیا سب کام ملکہ کے سر پر لادے جائیں گے؟ ملکہ نے برا سا منہ بنایا۔ ملکہ کی بات سن کر سبھی اراکین ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر ایک بوڑھے سردار کی باریک سی آواز سنائی دی، ملکہ عالیہ اور جملہ سرداروں، میں اس موقع پہ ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو کہ ایک اچھا فیصلہ کرنے میں ہماری مددگار ہوگی۔ کہانی اس دور کی ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے۔ ان کی حکومت مشرق و مغرب میں تھی۔ وہ انسانوں، جنوں، جانوروں اور پرندوں پہ حکومت کرتے تھے۔ وہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے ایک عظیم لشکر ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ ایک بار ان کا لشکر پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن تھا کہ ان کا گزر چیوٹیوں کے ایک بہت بڑے قبیلے پر ہوا۔ وہاں کی ملکہ نے جب دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر گزر رہا ہے تو وہ قوم سے بولی، اے قوم، اپنے اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو جائے، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ چیوٹی ملکہ کی آواز ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ وہ یہ بات سن کر مسکرائے اور اسے اپنے پاس بلا لیا اور فرمایا، اے چیوٹی، کیا تمہیں پتا ہے کہ میرا لشکر کسی پر ظلم نہیں کرتا؟ چیوٹی ملکہ نے یہ بات سنی تو جواب میں بولی، جی مجھے پتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا لشکر ظلم نہیں کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو پھر تم کیوں پریشان ہو رہی تھی؟ چیوٹی ملکہ بولی، اے عظیم پیغمبر، چونکہ میں ان کی ملکہ ہوں اس لیے اپنی قوم کی خبرگیری کرنا میرا فرض ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات پسند فرمائی اور اسے اس بہادری پر اپنی قوم کی فکر کرنے پر شاباش دی۔ یہ قصہ بہت سی تفاسیر میں تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ درج ہے، یہاں تک کہہ کر بزرگ سردار خاموش ہو گیا۔ سردار، آپ نے عمدہ کہانی سنائی۔ اس کہانی سے ہمیں ملکہ کی فرض شناسی اور احساس ذمہ داری کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ چھوٹی ملکہ لنگڑی تھی لیکن پھر بھی اسے اپنی قوم کی فکر دی۔ سردار بولا، تمام سربراہان یوں سر ہلا رہے تھے جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ چکے ہوں۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اثبات میں سر ہلایا۔ یہ خفیہ سا اشارہ تھا جسے دیکھ کر سردار نے کارروائی کرتے ہوئے
اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھا کر مخصوص انداز میں ہلایا۔ ملکہ کی کنیزوں نے یہ اشارہ پا کر ملکہ کا گھیراؤ کر لیا۔ رکو رکو، تم کیا کر رہی ہو؟ تم تو میری وفادار ہو۔ ملکہ چلائی، لیکن کنیزیں اپنی جگہ سے نہ ہلیں، اور پھر سربراہ کنیز نے ملکہ کے سر سے تاج اتار لیا۔ ملکہ کا غم کی شدت سے برا حال تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، کنیزوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ یہ دیکھ کر تمام سرداروں کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ ایسے میں ایک کنیز نے نعرہ لگایا، ہمیں چاہیے بہادر ملکہ، ذمہ دار ملکہ۔ دیگر کنیزوں نے چیخ کر نعرے کا جواب دیا۔ اس نعرے کا مطلب یہ تھا کہ اب قبیلے میں نئی ملکہ کی ضرورت ہے۔ یہ نعرہ سن کر سردار نامیز اور دیگر سردار مسکرا دیے۔ وہ ایک نئی ملکہ چننے کے لیے تیار تھے۔ تو بچوں، آج کی کہانی ختم ہوئی۔ آپ کو کہانی کیسے لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔